والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ولن يذيك رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم محمد تاج رسول الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کے طفیل نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آج کا دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مقدس یوم وصال ہے۔ اس مناسبت سے آج کی گفتگو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ ناز میں ہی ہم ہدیہ عقیدت کے طور پہ پیش کریں گے۔ دعا کیجئے اللہ کریم جل شانہ ہماری حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہر دفعہ جب بھی حضور علیہ السلام کے صحابہ یا اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، اس بات کی یاد دہانی میں آپ حضرات کو کرواتا ہوں کہ ہم جس کی بھی عزت کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جس کا حضور علیہ السلام کے ساتھ جتنا تعلق ہے، جتنا رشتہ ہے، جتنی کلوزنگ ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ، اتنا ہی زیادہ وہ معزز، مکرم اور ہماری نظروں میں بھی اور اللہ کے نزدیک بھی لائق تعظیم اور تکریم ہو جاتا ہے۔ اور اس میں یہ بات بطور شرط سمجھ لیجئے کہ اس کا مسلمان ہونا یہ لازمی ضروری ہے، مومن ہونا۔ سرکار کا قرب ہو، تعلق ہو، لیکن سرکار کو اللہ کا رسول نہ مانتا ہو معاذ اللہ، تو پھر اس کی کوئی عزت تکریم نہیں ہے۔ عزت اسی کی
کہ جو پہلے ایمان تو لائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اس اعتبار سے کہ جس رنگ میں بھی ہم دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریبی بھی نظر آتے ہیں، سرکار کے باوفا بھی نظر آتے ہیں، سرکار کے ساتھ رشتہ داری اور تعلق میں بھی نظر آتے ہیں، اور جب بات آئے ایمان کی تو ایمان کے معاملے میں سب سے پہلے نمبر پر بھی نظر آتے ہیں۔ اور جس وقت بات آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی خاطر قربانیاں دینے کی، سرکار کی ذات اقدس کے ساتھ مل کر اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے کی، اپنی مال و دولت کے نذرانے پیش کرنے کی، تو اس وقت بھی یہ حضرات اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اگلی صفوں میں ہی نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ حضرات معزز ہیں، محترم ہیں، مکرم ہیں۔ آج کے خطبہ میں زیادہ کوشش کروں گا کہ فضائل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو باتیں میں عرض کروں وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ہوں، کیونکہ معاشرے کے اندر یہ وبا پھیلائی جاتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کی اور حضرت ابوبکر صدیق کو تولنا شروع کر دیتے ہیں، موازنہ اور مقابلہ شروع کر دیتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ان حضرات کی آپس کے اندر کوئی دشمنی تھی، دوری تھی آپس کے اندر۔ ایسا ہرگز نہیں۔ دونوں حضرات رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ قرب اور تعلق میں بے مثال، جانثاری وفاداری میں بھی بے مثال، اور جو حضور کے دربار سے رتبہ اور مرتبہ ملا اس میں بھی وہ حضرات بے مثال ہی نظر آتے ہیں، دونوں حضرات کا اس اعتبار سے۔ اب پہلی نمبر پر جو روایت ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ تاریخ دمشق کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ بیان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور روایت کون کر رہے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سرکار فرما رہے تھے رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر صدیق پر رحمت فرمائے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ سرکار خود بیان کر رہے ہیں۔ پہلے دعائیہ کلمات کہ اللہ رحم فرمائے ابو بکر پر، زوجنی ابنتہ کہ جنہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے عطا فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحملنی الی دار الہجرہ، اور مجھے دار الہجرت کی طرف بھی لے کر آئے، یعنی مدینہ شریف ہجرت کے دوران سفر میں رفیق سفر بنے۔ اور پھر فرمایا کہ وآتق بلالا من مالہ، اور ابو بکر صدیق پہ اللہ رحم فرمائے کیونکہ ابو بکر صدیق نے اپنے مال سے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا۔ اب انہی تین باتوں پر جو سرکار یاد فرما رہے ہیں ہم بھی اپنی یاد اسی طرف لے کے جائیں تو جس وقت رشتہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، ہجرت کے وقت عمر شریف حضور علیہ السلام کی تھی 53 برس، اور ہجرت کے بعد جا کے نکاح پہلے کا ہو چکا تھا، ہجرت کے بعد جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، عائشہ صدیقہ آپ کی بیوی ہے، میری بیٹی ہے، آپ ان کو اپنے گھر میں لے کے آئیے، یعنی رخصتی کیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی الوقت میرے پاس مال نہیں ہے کہ میں خرچہ کر کے ان کو رخصتی کر کے لے آؤں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہجرت کے وقت میں نے مکہ شریف سے
اپنے ساتھ جو مال اٹھایا ہے وہ اپنی خاطر نہیں، وہ آپ کی ذات کے لیے اٹھایا ہے۔ یہ ہے شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ رشتہ بھی دے رہے ہیں اور رشتے کے ساتھ خرچہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کرنے پر تیار ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں، میں نے آپ کے لیے جو ہے اپنے ساتھ رکھا ہے۔ اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمر شریف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کچھ روایتوں کے مطابق 9 سال ہے جس وقت رشتہ رخصتی ہو رہی ہے، اور سرکار کی عمر شریف ہے 55 سال۔ کچھ روایتوں کے مطابق عمر شریف آپ کی ہے 18 برس اور حضور کی عمر شریف وہی 55 برس۔ اس جھگڑے میں ہم نہیں پڑھتے، لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ دونوں صورتوں میں سے جس پر بھی کسی کا ذہن مانتا ہے کہ اس عمر شریف کے اندر رشتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں، جبکہ اگلا معاملہ یہ ہے کہ جس ہستی پاک کے ساتھ رشتہ دیا جا رہا ہے ان کی وراثت بھی ان کو نہیں ملنی، ان کے وصال کے بعد ان کو کسی اور جگہ نکاح کرنے کی بھی قیامت تک اجازت نہیں ہونی، اور اس گھر میں جاتے ہوئے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی سے یہ بھی فرمائیں کہ تم رہو گی وہاں، آباد میرے نبی کا گھر کرو لیکن خرچہ ہم سے لو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک دفعہ دیکھا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سرکار پریشان بیٹھے ہیں، پوچھا تو حضور علیہ السلام نے بتایا کہ ازواج مطہرات نے خرچے کا مطالبہ کیا ہے تو میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اپنی بیٹی حضرت عائشہ اور حضرت عمر اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین ان کی طرف لپکے اور ان کو یہاں سے پکڑ کر، یہ باپ تھے، پکڑ کر جھڑکا اور جھڑک کے کیا کہا، فرمایا خبردار آئندہ کے بعد خرچہ مانگ کر ہمارے نبی کو پریشان نہ کرنا، خرچہ ہم سے لو، گھر آباد ہمارے نبی علیہ السلام کا کرو۔ کتنی بڑی بات ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یاد کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وحملنی الی دار الہجرہ، کہ مجھے مدینہ شریف کی طرف لے کر آنے والے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ مکہ سے لے کر مدینہ شریف تک حضرت ابوبکر صدیق حضور علیہ السلام کے رفیق سفر بنے، ساتھی بنے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ شریف کی طرف پہنچے۔ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ سرکار کے ارادے شریف میں ہے کہ ہم نے مکہ چھوڑ کر مدینے جانا ہے، اسی وقت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں خرید لیں، خرید کر ان کو چارہ وغیرہ ڈالتے رہے، پالتے رہے، کل ضرورت پڑے گی، وقت آئے گا تو یہ اونٹنیاں حضور کے دربار میں پیش کی جائیں گی کہ آقا سفر کرنے کے لیے آپ کی سواریاں دستیاب ہیں۔ سرکار نے کہا کوئی نہیں تھا کہ ایسی تیاری کرو، حضرت ابوبکر صدیق اپنے آپ سے یہ تیاری کر رہے ہیں۔ پھر وہ رات آئی، وہ وقت آیا کہ جس وقت کافروں نے حضور علیہ السلام کے گھر مبارک کا گھیرا کیا ہوا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے نا بھائی، بے نیاز ہے، وہ جب چاہے جس چیز کا چاہے حکم دے سکتا ہے۔ پہلے کسی وقت میں حکم ہی نہیں دیا، آج کافر گھیرا کر کے کھڑے ہو گئے حضور علیہ السلام کے کاشانہ اقدس کا کہ سرکار باہر نکلیں گے، ہم شہید کر دیں گے، اور اللہ نے آج حکم دے دیا محبوب نکلو باہر اور جاؤ، ہجرت کر جاؤ مدینہ شریف کی طرف۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت اپنے گھر مبارک سے نکلے اور مدینہ شریف کی طرف نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانے لگے۔ اپنا بستر مبارک جو تھا اس پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم یہاں پہ سو جاؤ، تم یہاں پہ لیٹ جاؤ، بعد میں مکہ والوں کی امانتیں دے کر تم بھی ہجرت کر کے آ جانا، فی الحال تم اس بستر پہ لیٹو اور میں جانے لگا ہوں۔ اب سمجھدار بندے بیٹھے ہو، مجھے بتاؤ کہ ایسے حالات میں جس وقت دشمنی عروج پر ہو اور انتہائی قیمتی جان، قیمتی شخصیت، ایک اتنی بڑی اعلیٰ شخصیت، اور وہ گھر سے نکلنے کے بعد جا رہی ہو اور اپنا بستر حضرت علی کو دے رہے ہوں، تو کیا حضرت علی نے پوچھا نہیں ہوگا کہ آقا کہاں جا رہے ہو؟ پوچھا ہوگا نا۔
دیکھو رات کے اس لمحے میں آپ نکل کے جا رہے ہیں تو حضرت علی نے تو لازمی پوچھا ہوگا کہ آقا آپ کہاں جا رہے ہیں، مجھے اپنے بستر پہ سلا کر آپ کہاں جا رہے ہیں۔ اب دیکھو باپ بلا تشبیہ و بلا مثال، باپ رات کے وقت گھر سے نکلے، دشمنی والی معاملہ بھی نہ ہو، اور اپنے بچے کو کہے آج میرے بستر پہ تم لیٹ جاؤ میں جانے لگا ہوں، تو لازمی پوچھے گا بھئی آپ کہاں پہ جا رہے ہیں۔ اور جب دشمنی کا سلسلہ بھی اتنا اور کافر گھیرے میں کھڑے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور سرکار فرمائے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بستر پہ سو جائیے میں جا رہا ہوں، حضرت علی نے لازماً پوچھا ہوگا کہ آقا آپ کہاں جا رہے ہیں، اور سرکار نے بھی پھر وہی سچ ہی بتایا ہوگا کہ جدھر جا رہے تھے سرکار نے بتایا ہوگا کہ میں ابو بکر صدیق کے پاس جا رہا ہوں۔ اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ پھر سرکار اپنے گھر مبارک سے نکل کے گئے بھی صحیح۔ سوال یہ ہے جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ کو جس وقت سرکار نے بتایا ہوگا کہ میں جا رہا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، اگر حضرت ابو بکر صدیق کا گھر حضرت علی کے نزدیک مشکوک ہوتا، خطرناک ہوتا، سرکار کی ذات اقدس کے لیے نقصان دہ گھر ہوتا، تو حضرت علی روکتے نہیں حضور کو؟ بولیے نہ، روکتے، ضرور روکتے۔ اور اگر سرکار جانے بھی لگتے تو ہو سکتا ہے قدموں سے لپٹ جاتے، بھئی یا رسول اللہ نہ جائیے، خطرہ ہے، آپ کی جان مبارک ہو اور آپ وہاں پہ چلے ہیں، تو ضرور روکتے۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ کا روکنا نہ اہل سنت کی کتابوں میں نہ دوسرے حضرات کی کتابوں میں ہے، حضرت علی المرتضیٰ نے روکا وغیرہ نہیں۔ ثابت یہ ہوا کہ جس گھر کو سرکار اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ میرے لیے بے خوف اور امن کا گھر ہے، وہاں پہ کوئی خطرہ نہیں ہے مجھے، اسی طرح حضرت علی بھی اس گھر کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امن کا گہوارہ سمجھتے ہیں، اور حضرت علی سمجھ رہے ہیں کہ یہاں دشمنوں کے نرغے سے نکل کر اگر ابو بکر صدیق کے گھر میں پہنچ گئے تو محفوظ رہیں گے، کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے، حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں گئے۔ اہل سنت و جماعت کی یہی تو خوش قسمتی ہے، ہم جس کو اپنے بستر پہ لٹایا ان کو بھی سلام کرتے ہیں، اور جن کے گھر میں جا کے جن کے بستر پر سرکار نے آرام فرمایا ان کو بھی سلام کرتے ہیں۔ ہمارا کسی طرف ویر اور دشمنی والا کوئی رشتہ نہیں، الحمدللہ ہم محبت کرنے والے ہیں ان سے بھی ان سے بھی۔ ہم نے یہی دیکھا کہ ان کے گھر میں جا کے ان کے بستر پر سرکار آرام فرما ہو رہے ہیں، وہ بھی معزز ہیں، مکرم ہیں، محترم ہیں، قابل تعظیم ہیں، اور جن کو اپنا بستر عطا فرمایا وہ بھی عزت و احترام کے لائق ہیں، اور وہ بھی سرکار کے لیے اس خطرے کے موقع پر ایک اعتبار والی جگہ تھی، اور جن کو اپنے بستر پر لٹایا وہ بھی اعتبار والی جگہ تھی۔ سرکار کے نزدیک یہ بھی معتبر شخصیت ہیں اور وہ بھی معتبر شخصیت ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے بتایا کہ اے ابو بکر صدیق، مجھے اللہ کریم جل شانہ نے حکم دے دیا ہے اب ہجرت کا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے ہجرت کرنے کا۔ اگلا جملہ بڑا پیارا ہے اور میں اپنی زبان سے صرف پڑھ رہا ہوں، کتاب ہے تفسیر امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 11ویں امام ہے، اس 11ویں امام کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، دوسرے مسلک والوں کے لیے بہت معتبر ترین کتاب ہے تفسیر امام حسن عسکری۔ سرکار نے جب بتایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہجرت کا، اگلے لفظ کیا ہے غور سے سننا، فرمایا وَأَمَرَنِي أَن تَسْتَصْحِبَ أَبَا بَكْرٍ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے آ کے مجھے اللہ کا پیغام دیا ہے اور ہجرت کا آرڈر سنایا ہے، اور فرمایا ہے کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ سفر میں ابو بکر کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ فقط انتخاب نبی پاک علیہ السلام کا نہیں تھا کہ میں نے سفر میں ان کو لے کے جانا ہے، یہ انتخاب ہے رب العزت کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے جائیے، فَإِنَّهُ
ان آنسکا و سعادکا و بازرکا و ثبت علی تعہدکا و تعاقدکا کان فی الجنت من رفقائکا و فی غرفاتہا من خلصائکا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے رفیق سفر ہوں گے، وفادار ہوں گے، وہ آپ کی مدد کرنے والے ہوں گے، آپ کا بوجھ اٹھانے والے ہوں گے، اور اللہ بدلے میں ان کو اس کے بدلے میں جنت کے اندر بھی آپ کے ساتھیوں میں سے ہی رکھے گا۔ یہ سارے جملے تفسیر امام حسن عسکری کے ہیں۔ ثابت کیا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ابوبکر صدیق کے گھر جانا اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کو ساتھ لینا یہ اللہ کریم جل شانہ کے حکم سے تھا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دوسری بات نہیں کہی، تیار ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ یہ 2 سواریاں میں نے اس وقت سے تیار رکھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے میں تیار ہوں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انداز میں پرکھا، اور پرکھا صرف اپنی طرف سے ٹیسٹ لینے کے لیے نہیں، ہمیں بتانے کے لیے کہ یہ ہستی میرے ساتھ جو چل کے آ رہے ہیں ان کا مقام و مرتبہ اور ان کا دل کا اخلاص اور خلوص کیا ہے، سرکار یہ بتانے کے لیے سرکار نے فرمایا ابوبکر میرے ساتھ آنا چاہتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ دیکھ لو دشمن جیسے میرا پیچھا کریں گے ایسے تیرا پیچھا بھی کریں گے، تطلب کما اطلب، جیسے مجھے ڈھونڈیں گے ایسے پھر تجھے بھی ڈھونڈیں گے، جیسے میرے خون کے پیاسے بنیں گے ایسے پھر تیرے خون کے بھی پیاسے بنیں گے۔ حتیٰ کہ سرکار نے یہ لفظ بھی فرمائے کہ اے ابوبکر صدیق مجھ سے بڑھ کر کافر تیرے دشمن بنیں گے، وہ یہ سمجھیں گے کہ دعوی نبوت کرانے میں اور کلمہ پڑھانے میں اور ہمارے بتوں کے خلاف بلانے میں ابوبکر صدیق کا ہی تو ساتھ ہے، کہ یہی ان سے یہ سب کچھ کرا رہے ہیں۔ اور اے ابوبکر دیکھ لو کہ اس وقت ان کی زیادہ دشمنی تیرے ساتھ ہوگی، اب بتاؤ آنا چاہتے ہو کہ بچنا چاہتے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یہ اگلے جملے بھی تفسیر امام حسن عسکری کے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا مزاج یہ ہے، اگر اللہ مجھے دے کروڑوں سالوں کی زندگی، اگر اللہ مجھے دے کروڑوں سالوں کی زندگی، اور کروڑوں سالوں کی زندگی میں دنیا کا ہر دکھ ابوبکر صدیق کی جھولی میں پڑا ہوا ہو، ہر تکلیف میرے اوپر ٹوٹ رہی ہو، ہر مصیبت میرے سر پہ کھڑی ہوئی ہو، اور نہ موت آئے کہ ان مصیبتوں سے جان چھوٹے اور نہ کہیں سے سکھ نصیب ہو رہا ہو، ایسی دکھوں بھری زندگی میں میرے ہاتھ میں آپ کا دامن ہو، آپ کی سنگت ہو، آپ کی رفاقت ہو، اور دوسری طرف ایک زندگی ہو جو قیامت تک لمبی ہو، اور میں دنیا کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ بنا ہوا ہوں، نوکر چاکر میرے خدمت گزار ہو رہے ہوں، اور ہر نعمت دنیا کی میرے پاس ہو اور آپ کا دامن میرے ہاتھ میں نہ ہو، اے محبوب میں سکھوں والی زندگی کو ٹھکرا دوں گا، دکھوں والی زندگی کو اپنے سینے سے لگا دوں گا۔ کس نے کہا؟ لکھا کس نے؟ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ، تفسیر امام حسن عسکری کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب اس محبت کا اظہار کیا تو میرے نبی علیہ السلام نے جو جواب دیا، اب یہ لفظ بھی تفسیر امام حسن عسکری کے ہیں، سرکار نے فرمایا لا جرم ان اللہ تعالیٰ قد اطلع علی قلبک ووجدہ موافقا لما جرى علی لسانک۔ اے ابو بکر بلا وجہ رب نے مجھے تیرے گھر نہیں بھیجا، اللہ نے اپنی نگاہ قدرت سے تیرے دل کو دیکھا، اللہ نے اپنی نگاہ قدرت سے پہلے تیرے دل کو دیکھا، اور جو کچھ تیری زبان بول رہی ہے اللہ نے وہی کچھ تیرے دل میں بھی دیکھا۔ اب شاید بات سمجھے ہوں، میں کھول ہی دوں بات کو۔ ایک ہوتی ہے زبان، ایک ہوتا ہے دل۔ زبان اور کہے دل کچھ اور ہو تو یہ ہوتی ہے منافقت، سمجھ آ رہی ہے؟ زبان سے کچھ اور ہو دل میں کچھ اور ہو تو یہ کیا ہے؟ منافقت۔ جو زبان بولے وہی دل بولے، جو دل بولے وہی زبان بولے، یہ ہوتی ہے صداقت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل شریف پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ابو بکر تیری زبان پر جو یہ جملے ہیں نا، یہ جملے جو تیری زبان پر آئے، اللہ نے یہی کچھ تیرے دل میں دیکھا، یہی کچھ تیرے
دیکھو نا، کوئی ہم سے بات کر رہا ہو، اس کے دل میں کیا ہے جب تک بولے گا نہیں ہمیں نہیں پتہ چلے گا، لیکن رب بولنے سے پہلے بھی جانتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ بولنے سے پہلے جانتا ہے اس کے دل میں کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ابو بکر تیرے بولنے سے پہلے رب نے دیکھا تیرے دل میں یہی کچھ تھا جو تو بول رہا ہے، اور اللہ کریم جل شانہ نے اسی بات کو تیری زبان پر بھی جاری فرمایا۔ تیری زبان اور دل کا ایک جیسا ہی کہنا ہے، جیسی زبان بول رہی ہے ویسا دل ہے، جیسا دل ہے ویسی زبان بول رہی ہے۔ تو منافقت نہیں، صداقت ہے، یہ تو سچائی کی علامت ہے۔ اور آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجَعَلَكَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالرَّاسِ مِنَ الْجَسَدِ۔ اے ابو بکر مجھے لگتا ہے اللہ نے تیرا میرا رشتہ اور تعلق یوں بنایا ہے جیسے آنکھ، کان، سر اور بدن کا آپس میں رشتہ ہوتا ہے، جیسے جسم کے ان حصوں کا آپس میں رشتہ ہے، تیرا میرا یہی رشتہ ہے۔ اب یہ دیکھ لو کیا رشتہ ہے ان کا۔ آنکھ کو تکلیف ہو تو کبھی کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ باقی بدن آرام سے سویا ہوا ہو اور آنکھ تکلیف میں ہو، ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ سر میں درد ہو، خدا نہ خواستہ، دنیا جہان میں کوئی بندہ بھی نظر نہیں آئے گا کہ سر میں درد ہے باقی بدن سو رہا ہے، بس سر بے آرام ہے، ایسے کبھی ہوا نہیں۔ سر کی تکلیف سارے بدن کی تکلیف، آنکھ کا مسئلہ ہو تو سارے بدن تکلیف میں ہے۔ سرکار نے بتایا ابو بکر تیرا میرا یہی رشتہ ہے۔ کیا مطلب؟ جس نے تجھ سے بنائی اس نے مجھ سے بنائی، جس نے تجھ سے بگاڑی اس نے مجھ سے بگاڑی، جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے تجھ سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے تیرا پیار اپنے سینے میں رکھا اس نے میرا پیار اپنے سینے میں رکھا۔ اے ابو بکر تیرا میرا رشتہ یہ ہے کہ جیسے بدن کے اس حصے کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ابو بکر تیرا میرا رشتہ یہ ہے جیسے روح کا بدن کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے روح کا بدن کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شب ہجرت چل پڑے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چلنا انداز یہ ہے کہ کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ سرکار نے فرمایا یہ چکر کیوں لگا رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اور چوکی دار اکیلا ہوں، جس جانب سے ڈر محسوس کرتا ہوں اس جانب کو پھر جاتا ہوں تاکہ کوئی تکلیف جو آ رہی ہو وہ ابو بکر اپنے بدن پہ قبول کرے، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ بھی بہت بڑی وفاداری ہے۔ اب تھوڑا ترتیب سے سنتے جانا، پھر پہنچے، راستے میں سٹے کرنا تھا، اور سٹے کے لیے جو جگہ تھی وہ غار ثور کی۔ غار ثور کی جگہ پہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھہرنا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ اس دوران اب آپ کی عمر شریف ہے 51 برس اور نبی کریم علیہ السلام کی عمر شریف ہے 53 برس۔ حضرت ابوبکر صدیق جب پہاڑی پہ چڑھنے لگے تو سرکار کی طبیعت کے پیش نظر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھنا مشکل ہو جائے گا، پتھر پاؤں مبارک کو نقصان نہ دیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا آقا میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے، میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے، میں آپ کو غار تک لے کے جاتا ہوں۔ جن حضرات کو حاضری کی سعادت نصیب ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ غار ثور تک زمین سے جا کے غار ثور تک پہنچنا بڑا اوکھا کام ہے، بڑا ہی مشکل، کیونکہ بہت بلندی پر ہے، اور 1400 سال کے گزر جانے کے بعد اب بھی کچھ نہ کچھ راستے ہوں گے، لیکن اس وقت راہ بھی کوئی نہیں تھا خاص۔ اور تیسری بات یہ بھی تھی کہ اس وقت جتنے قدم چلنے تھے دشمن کی آنکھ سے بچا کے اپنے آپ کو چلنے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی قربانی دیکھو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پہ اٹھایا، اور کندھوں پہ اٹھا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور کی طرف چڑھنا شروع کر دیا۔ غار ثور میں پہنچے، پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے اندر جا کے صفائی وغیرہ کی، اور بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اندر بلایا۔
یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں، قرآن کریم کے اندر جب اس بات کو بیان کیا گیا وہاں پہ لفظ ہیں ثان یسنین اذ ہما فی الغار۔ لفظوں پہ غور کرنا قرآن کی۔ ثان یسنین، ثانی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوسرا، اسنین معنی دو، ثان یسنین دو میں سے دوسرا، دو میں سے دوسرے، اذ ہما فی الغار جس وقت دونوں غار میں تھے اس وقت دو میں سے دوسرے، اذ یقولو وہ بولے، لے صاحب ہی اپنے ساتھی سے، لا تحزن ان اللہ معنا، تو غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دوبارہ ترجمہ سن لیجئے کیونکہ بات کا جواب آپ کو دینا پڑے گا، دوبارہ سنیں۔ دو میں سے دوسرے، جس وقت دونوں غار میں تھے اس وقت دو میں سے دوسرے نے کہا اپنے ساتھی کو، تو غم نہ کر اللہ ہمارے۔ یہ دو میں سے دوسرا کون ہے؟ بولیے، نبی پاک علیہ السلام کی ذات، کیونکہ سرکار حضرت ابوبکر کو فرما رہے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ سرکار نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا۔ تو ثانی کون بنا؟ بولیے بولیے، ڈرنا نہیں، میں وضاحت کرتا ہوں۔ ثانی کون بنا؟ نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے دو میں سے دوسرے نے کہا اپنے صاحب کو، ثانی کون بنے؟ ثانی کا معنی کیا ہے؟ سرکار کس اعتبار سے دوسرے ہیں؟ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے تو سرکار اول ہیں، اول ہیں کہ نہیں؟ شان اور بزرگی کے اعتبار سے بھی سرکار، تمام تر فضیلتوں کے اعتبار سے بھی سرکار اول ہے۔ سرکار کو اللہ نے یہاں پہ فرمایا دو میں سے دوسرے، سرکار دوسرے کس اعتبار سے ہیں؟ دوسرے صرف اس اعتبار سے ہیں کہ غار کے اندر داخل ہونے کے لحاظ سے ابو بکر صدیق پہلے تھے اور نبی پاک دوسرے تھے۔ آئی سمجھ گئی؟ ابو بکر صدیق پہلے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ صرف داخل انٹری کے اعتبار سے پہلے ہیں، ابو بکر صدیق دوسرے ہیں۔ اب پہلے جانا غار کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس وجہ سے تھا؟ انتظام کرنے کے لیے، کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اس کا بندوبست میں کروں گا، اور اس سے تحفظ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قربانی میں پیش کروں، اس واسطے حضرت ابوبکر صدیق پہلے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ دوسرے تھے۔ اس واسطے رب نے لفظ بولا دو میں سے دوسرے نے کہا اپنے صاحب سے، اپنے صاحب سے۔ اب یہ بھی فضیلت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1,24,000 صحابہ کرام علیہم رضوان پر۔ لفظ صحابی قرآن میں کہیں پہ نہیں آیا، صرف ابوبکر صدیق کے لیے قرآن نے بھی لفظ صحابی بولا۔ ان کی صحابیت کا انکار قرآن کا انکار بنے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو صحابی اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجئے اللہ ہمارے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جس وقت ڈری تھی نا فرعون سے، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دینے کے لیے جو جملہ استعمال فرمایا وہ بھی قرآن میں ہے۔ وہاں پہ لفظ ہے انا معی ربی، انا معی ربی، ترجمہ کیا ہے؟ بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ کیا کہا؟ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور جب باری آئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو سرکار نے حضرت ابوبکر صدیق سے یہ نہیں کہا کہ ڈریے نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے، بلکہ فرمایا ان اللہ معنا۔ اب ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اکیلا میں نہیں، اے ابوبکر میرے ساتھ بھی ہے، تیرے ساتھ بھی ہے۔ اللہ کی حفاظت، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد میرے شامل حال بھی ہے، تیرے شامل حال بھی ہے۔ اللہ کی طرف سے مدد میری بھی ہو رہی ہے ابوبکر، اللہ کی طرف سے مدد تیری بھی ہوگی۔ لا تحزن، تجھے غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ٹھہرے اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 راتیں وہاں پہ گزاری غار ثور کے اندر۔ کتنی؟ 3 راتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ گزاری، اور ان 3 راتوں میں جو کھانا تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک سے آتا رہا۔ کھانا کن کے گھر سے آیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک سے کھانا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچانے والے کون تھے؟ اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کے بارے میں بھی ہے کہ وہ کھانا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر حضور علیہ السلام کا وہاں پہ پہنچاتے رہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابوبکر صدیق کی شہزادی صاحبزادی، وہ کھانا حضور علیہ السلام کا وہاں تک پہنچاتے رہے۔ اب یہ میرے سامنے کتاب پڑھی ہے، اس میں حوالہ ہے دوسرے مسلک کی تفسیر ہے، نام ہے تفسیر منہج الصادقین، اس کی 4 جلد کے اندر جو بات ہے انہوں نے یہی لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گھر سے کھانا لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وہاں پہ پہنچاتے رہے۔ اب جو بھی ہوں، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ہوں یا حضرت اسماء ہوں، جو بات میں آپ سے کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، غار ثور کی بلندی حاجی عمرہ کرنے والے حضرات جانتے ہیں، اس غار ثور کی بلندی پہ روزانہ چڑھ کے جانا، کھانا پہنچانا، پھر اتر آنا، کوئی سوکھا کام نہیں، اور پھر صرف چڑھائی نہیں، دشمن سے بچا کے بھی، راستے میں دشمن سے نگاہیں بچا کر بھی خفیہ طور پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کھانا پہنچانا، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر مبارک سے ہوتا رہا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے کھانا پہنچتا رہا۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کرنے میں اور خدمت کرنے میں اکیلے ابوبکر صدیق نہیں، ابوبکر صدیق کا گھرانہ بھی باکمال ہے۔ کئی دفعہ گھر کے مرد کی نیت کسی نیکی کی ہو بھی صحیح، بچے آڑے آ جاتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں، کبھی بیوی آڑے آ جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے، نہیں ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانیاں دین اسلام کی خاطر ہیں، قربان جائیے کہ ان راہوں میں نہ کبھی بچہ رکاوٹ بنتا نظر آئے گا، نہ کبھی بیوی رکاوٹ بنتی نظر آئے گی۔ جنگ تبوک کے موقع پر وہ مشہور بات سنی ہے آپ نے کہ سرکار ابوبکر صدیق نے سارا گھر کا مال لا کے پیش کر دیا، ٹھیک ہے نا، سارا گھر کا مال لا کے پیش کر دیا۔ اب سارا گھر کا مال لے کر دینا، حضور کی خدمت میں پیش کرنا، یہ بڑا کمال ہے، بہت بڑی جانثاری ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور گھر میں سے بھی کوئی روک نہیں رہا ہے، تو جو آپ کی سارا گھر حضور کے دربار میں پیش کر رہے ہیں، نہ بیوی روک رہی ہے، نہ بچے روک رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی رفاقت کا اثر تھا گھر والوں پر بھی، جیسے یہ جانثار تھے ایسے انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی جانثار بنایا ہوا تھا، کوئی بندہ روک نہیں رہا، ادھر بھی کسی نے رکاوٹ نہیں ڈالی اور خدمت پیش کی جا رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جن کی نوکری اور خدمت کا یہ عالم ہو، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں صرف اتنی باتیں نہیں، بے شمار ڈھیر ساری باتیں ہیں، صرف یہاں پر اس غار ثور والی جو صورتحال ہے، میں اسی پر ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے بطور خدمت نوکری کے کھانا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا رہا۔ اب ہمیں کوئی بندہ ایک ٹائم کی روٹی دے دے، اگر غیرت مند اور صاحب شکر شخص ہوا، اس کی قدر کرے گا کہ نہیں؟
بلکہ میں یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلوں، تفسیر عزیزی کے اندر موجود ہے، ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت باقی باللہ نقش بندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلسلہ نقش بند کے بہت بڑے بزرگ حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کا ہر ولی مہمان نواز ہوتا ہے، یہ بات بھی کوئی کنجوس بخیل ولی نہیں ہو سکتا، سخی ہی ولایت کی نشانی ہے۔ ان کی عادت مبارکہ تھی جب بھی کوئی مہمان آتا تو وہ کھل کر ان کی خدمت کرتے۔ حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا وقت ہے، اچانک مہمان آ گئے اور ان مہمانوں کی ضیافت کے لیے کھانا موجود نہیں تھا۔ آپ پریشان ہو گئے کہ اب ان کی خدمت کیسے کی جائے، ان کی ضیافت کیسے کی جائے، ان کی مہمان نوازی کیسے کی جائے۔ آپ کی اس پریشانی کو آپ کے پڑوس میں ایک باورچی رہتا تھا، نان بھائی، روٹیاں بنانے والا، تندور تھا اس کا یا جس طریقے سے بھی، اس زمانے میں ماچھی قوم کے لوگ وہ یہ کام کرتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت باقی باللہ پریشان ہے تو اس نے گھر میں جلدی سے تندور گرم کیا، روٹیاں لگائیں اور مہمانوں کے حساب سے روٹیاں بنا کر حضرت باقی باللہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ ان کے کہے بغیر انہوں نے یہ خدمت پیش کر دی۔ حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے کہ مہمان ایک جو ہے لیٹ ٹائم پر آئے اور ان کی خدمت میں دشواری تھی، شکر ہے یہ کام ہو گیا، اب ان کی خدمت کی جائے گی، مہمان نوازی اچھے طریقے سے کی جائے گی۔ کھانا کھلایا مہمانوں کو، لیکن حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بندے نے یہ خدمت پیش کی کہ روٹیاں اس وقت بنا کے پیش کیں، انہوں نے اس سے کہا، اس باورچی سے، روٹیاں پکانے والے سے کہا کہ اللہ کے بندے، تو نے مشکل وقت میں ہماری مدد کی، بتا تو چاہتا کیا ہے، جو مانگنا ہے مانگ لے، بخا چے میں خواہی، مانگ جو مانگتا۔ اب اس نے سوچا کہ میں اس وقت میں کہ جس وقت حضرت بڑی خوشی کے عالم میں ہیں، تو کوئی ایسی چیز مانگوں جو بڑی قیمتی ہو۔ اس وقت کے، اس زمانے کے روٹیاں پکانے والے نان بھائی بھی بڑے سمجھدار تھے، بڑے سمجھدار تھے۔ رسول حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا نا مانگ کیا مانگتا ہے، تو اس نے اوکے سے پتہ کیا کہا، اس نے کہا مرا مثل خود سازید، ایسا کرو کہ مجھے اپنے جیسا بنا دو، مجھے اپنے جیسا بنا دو۔ حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے کم بڑا اوکھا، یہ مشکل ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا میرے دل کی چھوٹی سی زمین لوتھڑا گوشت کا، میں نے عبادتوں ریاضتوں کی کدالیں چلا چلا کر اس دل کی اس چھوٹی سی زمین کو سمندر بنایا۔ کس لحاظ سے کہ اللہ کی معرفت کا جو نور ہے نا، نور وہ سمندر کی مانند میرے دل میں اترا، وہ اللہ کی معرفت کا نور، اور وہ معرفت کا نور اب میرے دل کے اندر جو ہے وہ سمندر کی جگہ گھیرے ہوئے ہے۔ اب وہ سارا کچھ یکدم تیرے پاس آئے تو تو کیسے اس کو سنبھال سکے گا؟ میں نے تو بڑی محنتوں کے بعد یہ سب کچھ پایا ہے۔ اس نے کہا حضرت ہوگا کیا، زیادہ سے زیادہ ہوگا کیا؟ آپ نے فرمایا برداشت نہیں ہو سکے گا، موت آ جائے گی۔ اب بھی بڑا سیاںا تھا، اس نے پتہ کیا کہا، اس نے کہا مرنا تو ویسے ہی ہے، مرنا تو ویسے ہی ہے، پھر ایسے کرو نا کہ ماچھی رہ کے تو نہ مروں نا، باقی باللہ بن کے مر جاؤں تو یہ بہتر ہے۔ باقی باللہ بنا ہی دو، کوئی بات نہیں، موت آتی ہے تو آ جائے، مجھے اپنے جیسا بنا کے ہی مار دیجیے۔ کیا بات ہے بھائی، انہوں نے یہ مطالبہ کیا اور حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے گئے الگ۔ ایک تصوف کی اصطلاح ہے توجہ اتحادی، شیخ اور مرشد اپنے مرید اور طالب کے اوپر ایک خاص انداز میں توجہ ڈالتا ہے، اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ جو فیض اس کے پاس ہے وہ فیض ادھر بھی منتقل ہو جاتا ہے۔ کسی زمانے میں کوئی اس بات کا انکار کرے تو کر سکتا تھا، سمجھ آئی نا، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھر بھی رہے ادھر بھی چلا جائے، اور ایسے آمنے سامنے بیٹھ کے توجہ ڈال کے، یہ توجہ ڈال کے کیسے یہ ادھر کا فیض ادھر منتقل ہو جائے۔ آج کے زمانے میں نہیں کرنا انکار، ٹھیک ہے، کیونکہ جو یہ بلوٹوتھ اور شیئر ایٹ کا سسٹم ہے، یہاں پہ بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔
دو ڈیوائس اپنے آمنے سامنے رکھ کر ایک کا ڈیٹا دوسری کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، ادھر بھی رہتا ہے ادھر بھی رہتا ہے۔ یہی صورتحال ہوتی تھی توجہ اتحادی کے اندر بغیر تشبیہ و مثال کے۔ حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ ڈالی، اب باہر نکلے تو صورتحال یہ تھی کہ کوئی بندہ فرق نہیں کر سکتا تھا کہ باقی باللہ کون ہے، دونوں ایک جیسے۔ جو اصلی باقی باللہ تھے پہلے کے وہ ہوش میں تھے، جو اب بنے وہ بے ہوش تھے، بس یہی فرق تھا، اور کوئی بندہ فرق نہیں کر سکتا تھا کہ صورتحال کیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کہانی کی نظر نہ کر دینا، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اب نتیجے میں ہے، یہ بات صرف تمہید میں تھی۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کے اب سمجھیے کہ حضرت باقی باللہ کی حیثیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا ہے۔ ہم اگر یوں کہہ دیں تو غلط نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکر حضرت باقی باللہ رضی اللہ عنہ، ایسے ہی ہے نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں کے نوکروں کے نوکر۔ اب جن کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکر کا یہ عالم ہے کہ ان کے مہمانوں کو کوئی بندہ ایک ٹائم کی روٹی فراہم کرے، اور وہ اتنی لجپالی فرماتے ہیں، تو مدینے والے آقا کی لجپالی کا کیا عالم ہوگا۔ ادھر مہمانوں کا معاملہ ہے، وہاں پہ خود اپنی ذات کا معاملہ ہے، اور یہاں پہ وہ ایسے حالات کے اندر جو قربانی اور جو خدمت کی جا رہی ہے، اس خدمت اور قربانی کا عالم کیا ہوگا، اور سرکار کا اس پہ پھر خوش ہو جانا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کو عطا کرنا کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر بزم لوگوں کے سامنے تقریر کے اندر ارشاد فرما دیا، فرمایا ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ، فرمایا جس نے میرے ساتھ بھلائی کی، نیکی کی، احسان کیا، خدمت کی، نوکری کی، میں نے سب کے بدلے اس دنیا میں چکا دیے، لیکن ابو بکر کی نیکی کا بدلہ بروز حشر میرا رب ہی عطا فرمائے گا، رب ہی عطا فرمائے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ ان کا جو احسان خدمت گزاری ہے اس کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ رب العزت ہی عطا فرمائے گا۔ اب ہم اپنی نگاہوں پر، اپنے دماغ پر، اپنے شعور کے مطابق اگر سوچنا چاہیں نہیں سوچ سکتے ان ہستیوں کا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نوازشاتی انداز ہے کہ سرکار نے کتنا نوازا ہوگا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور یہی وجہ تھی کہ سرکار کے رخ والضحیٰ کا جو جمال تھا، جو اس نور کی کرنیں تھیں، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے چہرے پہ اتنی پڑی، اتنے اثرات ہوئے کہ جس وقت ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں انٹری ہوئی، مدینہ شریف میں داخل ہوئے، تو مدینہ کے جو لوگ منتظر کھڑے تھے وہ آئے استقبال کرتے ہوئے، تو پہلے حضرت ابوبکر صدیق سے ملتے ہیں، ان کا ہاتھ چومتے ہیں، ان کے ساتھ نیاز مندی کا انداز پیش کرتے ہیں، پھر حضور کی طرف جاتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے سمجھا کہ یہ ادھر آ رہے ہیں تو میں ان کو بتاؤں نا کہ میں تو خادم ہوں، تو چادر تان کے حضور کے اوپر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو ظاہر کر دیا کہ میں تو نوکر اور خادم ہوں، آقا تو یہ ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تب ان حضرات کو پتہ چلا کہ یہ ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ تھوڑی توجہ کر کے یہ بتائیے، بھلیکھا ان کو لگا مدینے والوں کو کہ وہ ادھر پہلے آ رہے ہیں، تو ہمارے استاد محترم فرماتے تھے ادھر والضحیٰ کا چہرہ نہیں نظر آیا، واللیل کی زلفیں نہیں نظر آئیں، علم نشرہ کا سینہ نہیں نظر آیا، سرکار کی ذات اقدس، اور ادھر کیوں بھول کے آ رہے؟ وجہ یہ تھی کہ یہ سب کچھ حسن وہاں پہ بھی تھا، لیکن سرکار کے جو جلوے غار ثور میں بیٹھ کر ان جلووں کی نورانیت کا اثر حضرت ابوبکر صدیق پر بھی اتنا نظر آ رہا تھا کہ آنے والے بھول گئے
کہ ہم کدھر پہلے سلامی کریں، تو پھر نوکری دیتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق نے چادر تان کے یہ اظہار کیا کہ میں نوکر ہوں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں جو اس قرب کا، اس فیض کا اثر تھا جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اور یہی وجہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فل تیاری کرائی ہوئی تھی کہ یہ ایک صاحب منصب اور صاحب مقام اور صاحب مرتبہ شخصیت ہیں۔ اسی وجہ سے اپنے ظاہری زندگی مبارک کے آخری ایام میں جس وقت سرکار مسجد میں نہیں جا سکتے تھے، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میرے مصلی پر امامت کے لیے جس بندے کو تم نے کہنا ہے وہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب مصلی پہ کھڑا ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے بھائی بس ٹھیک ہے جی مولوی صاحب ہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی عام مقام نہیں ہے کہ ہر بندے کے سپرد جو ہے وہ مصلی کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مصلی دیا، اور ابو داؤد شریف کی حدیث شاید میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کی ہو، میں پھر عرض کر رہا ہوں، میرے پاس موجود ہے، کسی صاحب نے دیکھنی بھی ہو کہ سرکار کے ان آخری ایام شریف کے اندر نماز پڑھانے کے لیے صحابہ اکرام علیہم رضوان نے حضرت ابوبکر صدیق کو تلاش کیا، حضرت ابوبکر صدیق نہ ملے تو ان حضرات نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا، جماعت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرانی شروع کی۔ آواز مبارک حضرت عمر کی تھوڑی بلند تھی، اور وہ آواز سرکار کو اپنے حجرہ مقدسہ کے اندر پہنچی کانوں میں، مسجد کی بائیں جانب حجرہ شریف تھا حضور علیہ السلام کا، سرکار کے کانوں میں آواز پہنچی کہ جماعت حضرت عمر کرا رہے ہیں۔ اگلی بات تھوڑی تسلی سے سننا، اندر سے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی لا لا لا، 3 دفعہ فرمایا وہ نہیں نہیں نہیں، یہ 3 دفعہ کہنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا، فرمایا او صحابہ، ابو بکر کے ہوتے ہوئے نہ رب کو منظور ہے نہ رب کے رسول کو منظور ہے کہ کوئی اور بندہ مصلی پہ کھڑا ہو، جماعت ابو بکر صدیق ہی کرائیں گے۔ جو نماز حضرت عمر فاروق نے پڑھا دی تھی وہ نماز دوبارہ پڑھوائی حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق سے۔ یہ اس مقام و مرتبہ تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی تاثیر تھی، اور سرکار کے عطا کردہ فیض کا یہ عالم تھا کہ اللہ کریم جل شانہ نے ان کو اس مقام و مرتبہ سے نوازا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ کو بھی منظور نہیں اور مجھے بھی یہ بات منظور نہیں کہ ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پہ کوئی اور کھڑا ہو، اور قربان جائیں پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان حق ترجمان پر، ان کی سچی زبان پر، کہ جنہوں نے بعد کے اندر اپنی زبان سے جو لفظ بولے وہ کتنے پیارے تھے۔ آپ فرمانے لگے تھے ردینا لدنیانا من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیننا، فرماتے ہیں ہم نے اپنی دنیا کا امام اسی کو بنا لیا جن کو ہمارے دین کا امام اللہ کے نبی نے بنایا۔ نہیں سمجھ آئی؟ رتبہ دین کا بلانا یا دنیا کا؟ یہ تو بول پڑو، دین کا رتبہ بلانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات طیبہ میں مصلی کی امامت پہ کھڑا کر کے بتا گئے کہ دین کا امام ابو بکر صدیق ہے۔ اب کسی مفتی ملوانے کا نہیں یہ استدلال ہے باب مدینۃ العلم، علم کے شہر کے دروازے کا۔ اس ہستی پاک نے کہا او بھائی دنیا کا امام بھی پھر وہی ہوگا نا جو دین کا امام ہے، وہی ہوگا جو دین کا امام ہے۔ اور سرکار کی نگاہ اقدس میں اپنی ظاہری حیات طیبہ میں اپنا مصلی سرکار نے ابو بکر صدیق کے سپرد کیا۔ آنے والوں کو بتایا کہ ایسے جھگڑوں میں نہ پڑنا، اور یہ فیصلے اپنی مرضی سے نہ کرتے رہنا کہ کون ہے کون نہیں، فیصلہ سرکار کر گئے، غلام بتا گئے۔
اور مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بات کو کھول کے سامنے رکھ دیا کہ وہ ہمارے دین کے امام ہیں، تو ہم نے ان کو اپنی دنیا کا بھی امام بنا لیا۔ یہ انداز ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان حضرات کی وفاداری کا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط دنیا میں نہیں اپنے ساتھ رکھا، بلکہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی قدرت کاملہ کے ساتھ بعد از وفات بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب نے قرب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اور پڑوس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا فرمایا۔ یہ کوئی زبردستی کر سکتا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، جس کا جہاں کا خمیر ہوتا ہے وہیں پہ اس کی مزار بنتی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہ جو دنیا میں آ کر آپس میں دوست بنتے ہیں وہ دنیا میں بعد میں بنتے ہیں، پہلے ان کی روح عالم ارواح میں آپس میں ایک دوسرے کی دوست ہوتی ہیں، وہاں سے دوستی ہوتی ہے اور وہ سلسلہ پھر دنیا میں اس کا اثر نظر آتا ہے۔ تو اب نتیجہ نکالو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی، رفاقت، قرب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں جو آئی وہ صرف اس دنیا سے نہیں، وہ عالم ارواح سے چلی آ رہی ہے، عالم ارواح سے چلی آ رہی ہے۔ اور پرانی کتابوں کے جو تورات و انجیل اور زبور کے عالم تھے انہوں نے تصویریں لی ہوئی تھیں جو پرانی کتابوں کے اندر سے۔ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے علاقے میں جس وقت گئے اعلان نبوت کے بعد، تو ان لوگوں نے پوچھا تھا کہ تمہارے علاقے میں کوئی نبوت کا دعوے دار تو نہیں آ گیا؟ تو حضرت اسید بن حضیر نے کہا پہلے تم مجھے بتاؤ تم کس کا انتظار کس کا کر رہے ہو، جس کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ تو حضرت اسید بن حضیر کو ایک کمرے میں لے کے گئے، تصویریں تھیں ڈھیر ساری، دیکھ کے پوچھا ان میں سے کوئی وہاں پہ ہے تو نہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر دوسرے کمرے میں لے کے گئے تو ایک بڑی تصویر جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی عکاسی کر رہی تھی، باہر سے دیکھ کے آپ نے پہچان لیا۔ اندر جا کے انہوں نے پوچھا کہ یہ ہستی مکہ شریف میں ظاہر ہو چکے ہیں؟ حضرت اسید بن حضیر نے کہا جی ہاں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا سرکار کی تصویر مبارک کے ساتھ ایک ہستی حضور کے قدم پکڑ کے نیچے بھی بیٹھی ہے۔ تو حضرت اسید بن حضیر نے کہا میں نے غور سے دیکھا، پہچان نہ سکا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ تمہاری کتابیں کیا بتاتی ہیں، یہ بندہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہماری کتابوں کے مطابق یہ بندہ ان کا دنیا میں رفیق، بعد از وصال وزیر، اور قبر میں بھی ان کا ساتھی ہوگا۔ اسید بن حضیر کہتے ہیں وہی تصویر پھر میں نے حضرت ابوبکر صدیق کے چہرے پہ دیکھی، وہی شکل و صورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ پتہ چلا کہ یہ سلسلہ وہاں سے سٹارٹ اور یہاں تک یہ قرب۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کل لوگ یہ دھاندلی بنا دیتے ہیں جی زبردستی مزار بنوا دیا گیا وہاں پہ۔ کون زبردستی کر سکتا ہے؟ آپ کے علاقے میں قبرستان ہے جس کی جو جگہ جہاں پر مقدر ہو اس سے ہٹ سکتی؟ برادری، رشتہ دار، کمیٹیاں 100 ضد لگا لیں، جس کا جو مقدر ہے نصیب ہے وہ وہیں پہ ہوگا۔ دیکھو رہائشی یہاں پاکستان کے ہوتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، وہاں پہ فوت ہو جاتے ہیں اور وہیں پہ دفن کر دیے جاتے ہیں، ہے نا ایسے؟ ٹھیک ہے، کوئی یہاں سے کسی اور علاقے میں گیا ہوتا ہے وہاں پہ، اب جو یہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں یہ نسلیں ضروری تو نہیں یہیں پہ رہیں، پتہ نہیں کہاں سے منتقل ہو جائیں گے اور کدھر پہنچیں گی اور کہاں پہ ان کے مزار بنیں گے، کہاں پہ ان کو کون سی جگہ نصیب ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص اس بات پہ بضد ہو کہ یہ دھاندلی ہی ہوئی جس کی وجہ سے وہاں پہ مزار بنا، تو سنیے سرکار اپنی زندگی میں بتا کے گئے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لے کے آئے اور انداز یہ تھا کہ سرکار کی ایک جانب حضرت ابوبکر ہیں، ایک جانب حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار مسجد میں آئے تو مجمع نے دیکھ کر اس بات پہ تعجب، حیرانگی کا اظہار کیا، تو میرے نبی علیہ السلام نے یوں دونوں ہاتھ پکڑ لیے، حضرت ابوبکر صدیق کا بھی، حضرت عمر فاروق کا بھی ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے یوں ہوا میں بلند کیا اور فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، آج ہمیں اکٹھا دیکھ رہے ہو، ہم ایسے ہی قیامت کے دن بھی اٹھیں گے۔
ہم ایسے ہی قیامت کے دن بھی اٹھیں گے۔ اب مزارات سے ہر کسی نے اپنی اپنی قبر سے ہی اٹھنا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ ہم جب مزارات سے اٹھیں گے تو یہی انداز ہوگا کہ ہم اکٹھے ہی اٹھیں گے۔ اب اگر مزار بننا کہیں اور ہوتا تو پھر یہاں سے وہاں پہ یہ اکٹھے اٹھنے والی بات کیسے صحیح ہوتی؟ تو سرکار نے گویا کہ اپنی زندگی میں بتا دیا کہ ہم اکٹھے ہی لیٹیں گے، اکٹھے ہی مزاریں ہوں گی، اور بروز حشر اکٹھے ہی اٹھیں گے۔ اور روضہ اطہر میں آخری بات، 3 مزارات بنے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا، حضرت عمر کا، اور پھر سب سے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ایک جگہ خالی ہے، ایک جگہ خالی، وہ جگہ ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی۔ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے، وفات ہوگی تو ان کا مزار وہیں روضہ اطہر کے اندر بنے گا۔ اب نتیجہ نکالو کتنی خوش قسمت ہیں یہ 2 ہستیاں، 2 نبیوں کے درمیان میں ان کو قبر کی جگہ ملی۔ 2 نبی اللہ کے، ایک نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے سنٹر میں درمیان میں 2 ہستیاں موجود ہیں، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے نہیں، سرکار کی مرضی، اور رب کو منظور ہی یہی تھا کہ اس مقام پر ان کو رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ آپ کی مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمیں ان کی غلامی نصیب فرمائے، اور ان کے صدقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔